اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 37 الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا اپنے فضل میں سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب، ایسا عذاب کہ جو اہانت آمیز ہے، یعنی انسلٹنگ۔ یہ آبویسلی ایک پیچھے سے جملہ ہے کہ جو کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی سوسائٹی میں جو بنیادی پرنسپلز، ویلیوز تھیں جن کو کہ اسٹیبلش کرنا ضروری تھا، ان کو بیان کر دیا، تو پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اب یہ جان لو کہ وہ بنیادی اخلاقیات، وہ بنیادی اخلاقی اصول کیا ہیں کہ جن کو کہ تم کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 36 جو اس سے پچھلی آیت ہے، اس میں یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور غیر رشتہ دار اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور ان ہم نشینوں کے ساتھ بھی کہ جو وقتی طور پر تمہارے ساتھ موجود ہوں، اور مسافروں پر بھی، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں آئیں غلام لونڈیاں۔ یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو مختالاً فخورا، جو اتراتے ہیں اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، صحیح رویہ اختیار کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس رویے کو اختیار کرنے کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ بتایا کہ ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں اور اتراتے ہیں، یعنی ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ اصل میں ان کی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ وہ ذہین سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے صحیح وقت پر فیصلے کیے، انہوں نے محنت کی، دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہوا تو یہ ان کی نالائقی ہے، بیوقوف لوگ ہیں، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ آ کے ہم سے کہتے ہیں جی ان کی مدد کریں۔ بات یہ ہے کہ ان کو محنت کرنی چاہیے، ان کو صحیح طرح سے اپنی انویسٹمنٹس، اپنی پرائرٹیز، اپنی ایجوکیشن، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمانے میں اس کی محنت اور ایفرٹ بھی شامل ہوتی ہے، مگر اس کی محنت اور اس کی ایفرٹ اور اس کی قابلیت ہی کمائی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک فیکٹر ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کم تر فیکٹر ہوتی ہے۔ یعنی اصل چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرچونٹیز ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو موقع ملنا ہے۔ اور بائی دا وے، اگر وہ قابلیت بھی ہے، اگر وہ محنت کی صلاحیت بھی ہے، تو وہ کیا خود لے کے آئے تھے کہیں سے؟ وہ بھی اللہ نے دی بھی ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس کی اپنی قابلیت ہے۔
اور اللہ نے اس دنیا کو چونکہ ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ بعض لوگوں کو کم اور بعض لوگوں کو زیادہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جن کے پاس کم ہے ان کو وہ کہ جو اللہ کی طرف سے اس کی مہربانی سے زیادہ پاتے ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کا بھی امتحان ہو، ان کا بھی امتحان ہو۔ یہ آزمائش اور امتحان ہے جو کبھی شکر کے امتحان کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی صبر کے امتحان کی صورت میں ہوتی ہے۔ نہ یہ کامیاب ہیں نہ وہ ناکام ہیں، سب خدا کی نگاہ میں برابر ہیں، لیکن وہ بدنصیب لوگ کہ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ کماتے ہیں اور بہت کماتے ہیں تو وہ پھر اپنی کمائی پر اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ذکر کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، ایک تو اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی تم کو ملتا ہے کمائی کی صورت میں، رزق کی صورت میں، یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے جو تم تلاش کرتے ہو۔ اللہ کا فضل نہ ہو اور تم تلاش کرو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر اللہ کا فضل موجود ہے اور تم تلاش نہیں کرو گی تب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک جانب تمہیں تلاش کرنا ہے اور دوسری جانب فضل اللہ یا فضل الرحمن کا موجود ہونا ہے۔ وہ موجود ہوگا تو آپ کو ملے گا، نہیں موجود ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ایکویشن ہے کہ جو مل کے انسان کو اس کی کمائی اس کے لیے پاسبل بناتی ہے۔ تو جب آدمی اس بات کو جانتا ہے تو پھر وہ اس بات پر اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرے گا کہ میں جو کچھ پا رہا ہوں اس میں سے ایک حصہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، اوروں کا ہے، جو اس معاشرے میں کم تر ہیں معاشی طور پر، جن کو کہ کم ملا ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کا ڈیزائن ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو شیخی بگاڑتے ہیں، اتراتے ہیں، الذین یبخلون، یہ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو، واقعی جو امیجیٹ وہ ضرورتیں ہوتی ہیں، امیجیٹ میں ظاہر مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 5 سیکنڈ بعد والی، مطلب 5 دن اور 5 مہینے بعد والی بھی امیجیٹ ہی ہوتی ہے، مگر ادر دین دیٹ اس کے پاس مال ہے اور دوسرے کی ضرورت سامنے آ گئی ہے لیکن وہ اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بخل کرتے ہیں۔ بخیل وہ نہیں ہوتا کہ جو دوسروں پر خرچ کر رہا ہے لیکن اپنے خرچ کرنے پہ احتیاط کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ کنجوس آدمی ہے، میرے کو یار پارٹی بھی صحیح نہیں کرتا۔ نہیں، خدا تعالیٰ کے کلام میں معلوم ہوتا ہے کہ بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے لیکن وہ دوسروں پر، غریبوں پر، جو حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ نہیں کرتا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر بندہ خود خرچ نہیں کر رہا اور دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں تو بےزتی ہوگی، آدمی تو ظاہر ہے کہ ایکسپوز ہو جائے گا، تو دوسروں کو تم ہی نہ کر یار، تو کن پہ خرچ کر رہے ہو، تو آدمی پھر ٹھیک رہتا ہے۔ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر تو ہے، اور آدمی کتنا ہی جھوٹ بولے، چھپائے، بہانے بنائے، اندر ہی اندر آدمی تکلیف میں تو انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، یار یہ کیا چکر ہے یار، دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں میں خرچ نہیں کر رہا، اور دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں تو ہی نہ کر یار، تینوں کیوں ہے، واٹ از گون رانگ ود یو۔ فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو کہ جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے فضل میں سے دیتا ہے وہ اس کو لوگوں کے ہاں بیان ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی وہ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی اپنا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج کل کو بزنس کے حالات ہی بڑے خراب ہیں، تو مطلب ہم کیا کریں، ظاہر ہے کہ
آدمی جب ضرورت کے موقع پر خرچ نہیں کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ تو وضاحت کرے گا. تو وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب. ایک تو بڑی سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کے لیے لفظ کافر استعمال ہوا ہے. یعنی ہم عام طور پر کافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے نا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے سچائی کو جان لیا اور اس کے بعد آپ اس کا ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ حق بات کو جان لینے کے باوجود اس کے انکار پر اڑ گئے. وقتی طور پر جذباتی طور پر کوئی چیز ہو جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا, مگر اگر کسی نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے تو جس میں کہ وہ اڑ گیا ہے تو یہی کفر ہے. وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے مختلف شکلوں میں. ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کوئی آئے, انہوں نے اپنا پیغام پیش کیا, پیغام لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. سمجھ جانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہوئے, یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کفر ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور ضرورت سامنے آ گئی ہے, اگر میں نے نہیں دینا, اور آپ اس میں انکار کی روش اختیار کرتے ہیں, ایک غلط رویہ اختیار کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو بھی کفر کہا, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے فرمایا کہ جو سزا ہے وہ عذاب مہینہ ہے, یعنی ذلت آمیز. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسانوں کو جو انعام دیں گے اور جو سزا دیں گے دونوں ہی اعمال کے مطابق ہوں گے. یعنی جیسا عمل ویسی ہی جزا, جیسا عمل ویسی ہی سزا. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو ایک جزا ملے گی وہ خوشبو کی صورت میں ہوگی, اور انعامات کے علاوہ. تو ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے. یہ انسان, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دانت نہ مانجیں. جو عام طور پر ایک انسان, نفاست پسند انسان, اس کو نہیں پسند ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح کا انعام ملے گا جیسی اس نے سیکریفائس کی. اسی طرح سے اگر کسی نے جرم کیا ایسا کہ جو کسی خاص انسان کے اندر کی خامی کی وجہ سے ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی نکلے گا. تو یہ جو خرچ نہیں کرتے, یہ اصل میں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اپنے آپ کو شے سمجھتے ہیں. ان کے اندر ایک جھوٹی عزت نفس ہے, یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, یہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں. تو ان کو جو سزا ملے گی وہ ذلیل ہونے والی سزا ملے گی. سو وہی اس کے بالکل مطابق, جیسا عمل جیسی برائی ویسی سزا, جیسی نیکی ویسا انعام. تو فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے, ان کافروں کے لیے ایک آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو کرتے ہیں, لیکن ان کا خرچ کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائیں. مطلب پیسے دیں اور ساتھ سیلفی کھینچ کے تو فیس بک پہ ڈالیں, ایوے میں کر رہے ہیں. سو ایک دکھاوا ہے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ سیلفی اس طرح کی چیزوں میں غلطی ہوتی ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کریں, لیکن آبویسلی وہ اس میں ایک مشکل ہوتی ہے نا کہ آدمی ذرا اپنے نیکی کو نمایاں کر رہا ہے. سو اس کے لیے کوئی بڑا تگڑا آدمی ہونا چاہیے, نیکی میں بھی تگڑا آدمی ہونا چاہیے کہ جو ایسا کرے تاکہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنے مال کو
لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، ایک ایمان وہ ہے کہ جو آپ پیدائشی طور پر لے کے آتے ہیں، اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو انسان پیار کرتا ہے، جس کے بعد اس کا رویہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اس کی زندگی اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، تو پھر وہ نیکی کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اور اگر انسان نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، تو پھر وہ نیکی کو انکیش کرے گا، اسی دنیا میں اس کا فائدہ اٹھائے گا، یعنی لوگوں کو امپریس کرے گا کہ دیکھو خواتین و حضرات، یہ میں نے نیکی کی ہے، ایٹ اے اسمائل، یو نو۔ سو یہ نیکی اصل میں بتا رہی ہے کہ یہ نہ اللہ کو مان رہا ہے نہ آخرت کو مان رہا ہے، اس لیے کہ یہ کام تو اس کو ان کے لیے، اس مقصد کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ سو گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کامیاب ہو گیا ان کو دھوکہ دینے میں کہ وہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے جہاں سے دوری کی زندگی ہو، اللہ کو نہ ماننے والوں کی زندگی ہو۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اللہ، اور جو کچھ انہیں اللہ نے بخشا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ یہ گویا کہ ایک حسرت کا جملہ ہے، افسوس کا، کہ کتنی عجیب بات ہے یار، ایک اپرچونٹی ملی، دنیا میں زندگی ملتی ہے جس میں وہ جو بیہیویئر اختیار کرتا ہے اس سے یا وہ بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے یہ حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر دی اپنے پیغام کے ذریعے سے، اور کچھ لوگ اس کے باوجود اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کرتے، بنے رہتے ہیں، اور ان کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آخر ان کا کیا بگڑتا، ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ کو ایمان لاتے سچائی کے ساتھ اور آخرت کے دن کو، اور خرچ کرتے اس میں سے کہ جو اللہ نے ان کو دیا رزق۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، یعنی آخرت میں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ عین انصاف، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اسے وہ کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی ہے دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے، کہ وہ اس آخرت کی زندگی کے لیے انویسٹ کرے اپنا ٹائم، اپنی انرجیز اچھے کاموں میں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائے، یعنی زندگی کے اندر جو مواقع موجود ہیں، جو خیر، خوبی، بہتری، بھلائی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اللہ کے دین کو جاننے میں جو انسان ایفرٹ اپنی صرف کرتا ہے، ایک کاروبار بھی کرتا ہے، اس میں بھی دیانتداری، صاف شفاف اخلاق، لوگوں کے ساتھ پولائٹنس، لوگوں کی مدد کرنا۔ سو یہ اللہ کا یہ نظام ہے، اس میں اس نے لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی
زیادتی نہیں کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ تو ٹھیک تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا اجر، لیکن اللہ نے جان بوجھ کر اس کو بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے پکڑ لیا. نہیں، وہ ہرگز ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس ہے. اور جب یہ ہوگا تو یہ اس دن ہوگا جس دن کے حساب کتاب ہو جائے گا. اور حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب میں پھر ظاہر ہے کہ اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں گی. بیکاز جب آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، کنونسنگ ہو تو اللہ تعالیٰ ویسے کریں گے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ اہتمام کریں گے اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ مختلف قوموں گروہوں کے سامنے جو اللہ کی طرف سے بات کو سمجھنے کے لیے میسج پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا، وہ ایویڈنس بھی سامنے آ جائے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا کے لیے ایک امیجن کرنا ایک تکلیف دہ چیز ہے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے تھے، یعنی جن کے پاس حقیقت آ گئی تھی، بات واضح ہو گئی تھی، اتمام حجت ہو گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، وہ چاہیں گے وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، وہ چاہیں گے کہ کاش کہ زمین ان پر ہموار کر دی جائے، یعنی ان کے سمیت برابر کر دی جائے، یعنی ختم ہو جائیں. وہ جیسے آئے نا کہ وقال الکافرون یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہہ دیے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. تو وہ اس سوا بہم الارض کہ ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے. ولا حدیثا، اور وہاں وہ اپنی کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہ سکے. یہ بات شروع ہوئی یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اخلاق کے مطابق زندگی جو گزارنی ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی بڑائی کو ماننا چاہیے. یہ اگر اخلاق کی کوئی اخلاقی رویوں کی کوئی فہرست بنائی جائے تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے. اس لیے کہ با اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے، مورلی اپرائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو رائٹ ہے اس کو دیا جائے، جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اتنا اختیار کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا احسان تو اس دنیا میں انسان کے اوپر، اس نے انسان کو بنایا اور انسان کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے. تو اللہ نے کیا، اس کے بعد جو مورل اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ آگے کچھ خرچ نہیں کرتے. خرچ نہ کرنے والوں کی انالیسس کیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو بتایا کہ تم مارے جائیں گے. تو یہ ساری بات ہو گئی. بات پھر قرآن کا نظم کہ بالکل وہ کوہیرنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ رہی ہے. ایک شاندار ایک خطبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بات کے بیان کرتے ہوئے ایمفسائز کرتے ہیں. جب وہ ایمفسائز کرنے کا عمل ایک خاص جاتا ہے then the subject reverts, it comes back to where it started from. چنانچہ عبادت کا نمایاں پہلو ہے. عبادت ظاہر ہے اور بھی اعمال ہیں کہ جن کو عبادت کہا جائے گا. رویہ اصل میں عبادت ہوتا ہے. ظاہر میں جو اس کی شکل بنتی ہے، مینیفیسٹیشن ہے، وہ اس میں سب سے زیادہ نمایاں چیز نماز ہے. چنانچہ فرمایا ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں. ہمارے ہاں ایک عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تم اس وقت نماز نہ پڑھو. ایک تو یہ آبویس سی بات ہے کہ
یہ آیت اس زمانے کی آیت ہے کہ جس زمانے میں ابھی شراب کی حرمت کا آخری اعلان نہیں ہو گیا تھا، اور اللہ کی پچھلی شریعتوں میں بھی حرام تھی۔ خدا تعالیٰ کے ہاں شریعتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سوائے کچھ زمانے میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ضرورت ہو، یا وہ باتیں کہ جو کسی قوم امت پر اللہ تعالیٰ ریلیکس کرنا اگر مقصود ہو تو پھر کچھ فرق ہوتا ہے، ورنہ وہی اللہ ہے، وہی اس کی پالیسی ہے بندوں کے بارے میں۔ تو چاہے ربا ہو، سود ہو، چاہے شراب ہو، یہ ایسا نہیں تھا کہ حلال تھی، لیکن جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو پھر بگڑنے کے ٹھیک کرنے کے لیے یہ طریقہ اللہ نے اختیار نہیں کیا کہ اس نے ایک آج 5:25:30 پر سب ختم، فل سٹاپ، نہیں۔ وہ جانتے انسان کمزور ہے، بعض کمزوریاں، بعض پرابلمز مورل، لیے انسان کو، ایک فرد انڈیویجول کو بھی اور معاشرے کو بھی، اگر آپ نیکی کے راستے کی طرف لانا ہے آن اے پرماننٹ بیسس، یعنی لانگ، ویسے آپ کو کوئی شوق ہے تو آپ ایک موقع مارے بندے کو کہے چھاڑو یا نو، چھوڑ دے گا لیکن چھوڑے گا تو نہیں، یار بڑی زیادتی ہوئی یار، کیا بکواس ہے۔ لیکن ایک وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ ایکچولی وہ آہستہ آہستہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی پوری شریعت میں ہی اس بات کا خیال رکھا ہے، اور شراب کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں، سود کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں روزے ریلیکسیشن دی آہستہ آہستہ، تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگ اس کی شریعت کو، اور پھر وہ اس پر کنونسڈ ہوں۔ تو یہ یہاں معاملہ جو شراب کا بیان ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں بالکل کلیئرلی اس کی کنڈمنیشن آج بھی، جیسے کہ سیڈلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنی ہے، تو آپ جو سمجھتے ہیں ان کے حالات کے مطابق آپ کو اس کو چھوڑنے کے لیے گریجولی کہنا چاہیے، چاہے فرد ہو چاہے کوئی معاشرہ ہو۔ یہ گویا کہ ایک اب سے یہ آیات اب بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، خواہ وہ کسی موقع کے لیے ہو یا وہ ایک پرماننٹ شریعت کی چیز ہو، وہ بہرحال اس کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں خاص زمانے میں دوبارہ اس حکمت اور ان پرنسپل سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اصل میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز نشے کی حالت میں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں، یعنی مسجد میں نہ جاؤ، جو بھی تم نے جگہ بنائی ہوئی ہے، نشے کی حالت میں تم نے نہیں جانا، اور نہ اس حالت میں جانا ہے، ان دونوں صورتوں میں تمہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ مقام کو اوائڈ کرو، وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں سجدے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو تمہیں اس کو نہیں، اس کے قریب، ایٹ ٹائمز یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لوکیشن، سو ڈونٹ اسٹاپ دیئر۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں، آج کل یہ بات ایک اچھی چیز ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، خواتین کو ہماری تو بالکل ہی مسجد سے روک دیا گیا تھا، تو اب کچھ تھوڑا سا ایک ٹرینڈ امپروو ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے دوسرے ممالک میں اور ویسٹ میں ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اگر یہ پریولیج ہے تو ان کے لیے بھی ہے، اور اس میں کبھی کوئی رکاوٹ کبھی سمجھی نہیں گئی تھی۔ یہ تو ہمارے ہاں کے کچھ سخت مزاج لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلط امپلوائے کر کے، بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ معلوم ہونا چاہیے خواتین کو کہ وہ جا سکتی، یہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ بادشاہی مسجد میں آج کل یہ ہے کہ وہ نکاح پڑھاتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، فائن، مگر یہ کہ یہ تو ایک قانون ہے، حکم، تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہاں اس کو یہ بیان کیا گیا
کہ نہ تم نشے کی حالت میں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی تم حالت جنابت میں جاؤ، اور اسی کیٹیگری میں یہ پرابلم بھی آ جاتی ہے، سوائے اس کے کہ تم گزر رہے ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم. فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت عورتوں کو، تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو پاک جگہ کا. صعیدن طیبن یعنی مٹی، مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز سامنے ہے وہ پاک ہے، بس وہ کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لازماً کوئی مٹی آپ لے کے آئیں، اس لیے تو پھر ایک مشکل ہوگی، پہلے پانی لبنا سی مٹی لبو گے، نہیں، بس اب صاف جگہ ہے، بس دس فائن. یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور تم مسح کرو بس. ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے. عام حالات میں تو اصول یہ ہے کہ اگر آدمی کا وضو نہیں ہے تو وہ پانی سے وضو کرے گا، حالت جنابت میں ہے یا جیسے کہ پہلے شراب، پھر اس سے نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے گا باقاعدہ نہا کے، غسل کر کے. لیکن اگر وہ تیمم سے اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ تیمم سے انسان پاک نہیں ہوتا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے، اور اس رعایت میں جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس موقع پر کہ جس موقع پر آپ پانی کے ذریعے سے وضو کرتے تھے یا غسل کرتے تھے، پانی کے نہ ہونے یا سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں پانی کو استعمال کرنے میں ایک خطرہ محسوس، وضو یا تیمم جو اصل ہے، آئیڈیل، وہ نہیں کر سکتے. غسل یا کی طرف سے ایک رخصت ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ کی عنایت ہے، وہ انسانوں کی کمزوری کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درگزر کرنے والا ہے، یعنی آبویسلی اس میں پانی بالکل نہ ہو صورت میں تو پھر تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، مگر بیماری میں اور سفر میں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دی ہے، یعنی ایک سہولت ہے. کہہ دیتا کہ آئی ڈونٹ کیئر، لیکن ایسا نہیں کہا. یہ اسپیسیفائی بھی نہیں کیا کہ دیکھو بیماری، تمہیں پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیماری کا مطلب ہوتا ہے 104 ٹیمپریچر. تو یہ بھی نہیں کہا، آپ پہ چھوڑ دیا. کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے ہاں آسانیاں ہیں. اب ہو یا حالت جنابت ہو، یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں، ایک میں آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، یہ گندگی ہے سامنے آتی ہے، کہ نماز میں آدمی فریش ہونا چاہیے، نماز میں آدمی متوجہ ہونا چاہیے، نماز میں انسان کے اندر انرجی ہونی چاہیے. آپ خدا تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب سلام کب پھیرے گی. یہ کوئی مغرور لانے والی غلطی نہیں ہے، مطلب اس میں آدمی کو پورے جوش و خروش سے شامل ہونا چاہیے. نشے کا جو لفظ ہے، could it also refer to heightened emotions؟ ایڈرینلن یا غصے کی حالت کو؟ یعنی وہ غصہ تو الگ، بالکل واضح ہے کہ سکارا ہے. یعنی وہ ہوتا یہ ہے کہ زبان میں بعض اوقات ایک لفظ ہو، پھر اس کا بعض اوقات استعمال اور چیزوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے. یار آج تو تم کچھ نشے کی حالت میں سے لگ رہے ہو. نشہ نہیں ہے بلکہ وہ آنکھوں کو دیکھ کے یا ڈھیلا پن دیکھ کے استعمال کرے، اور لوگ کہیں کہ دیکھو یہ اس نے نشہ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ شرابی کے لیے، لیکن شراب سے مراد شراب یا شراب ہی کی طرح اور انٹاکسیکیٹنگ انٹیکس، ڈرنکس نہیں، سونگنا بھی ہو سکتا، بہت مختلف قسم کی چیزیں. وہ جو انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. تو اب اس میں ظاہر شیر سے مراد شیر نہیں ہے، بس مرثیے میں حضرت حسین ہے. تو یہ ہو جاتا ہے
کہ زبان میں پھر وسعت آتی ہے، اس میں میٹافر آ جاتے ہیں، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے استعمال ہو گیا۔ فرمایا کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، جو کتاب یشترون الضلالہ، وہ گمراہ، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی شریعت پیش کی جاتی ہے، اللہ کا قانون پیش کیا جاتا ہے، تو وہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، ہاؤ اسٹرینج، یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ ان کو اللہ نے کتاب دی تھی، ان کو تو اللہ نے پریپیئر کیا تھا مینٹلی کہ ایک اور شریعت، ایک اور اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو پریپیئر کیا تھا، تعالیٰ نے باقاعدہ انفارم کیا تھا، تیار کیا تھا، اور وہ آئے ہوئے پیغام، شریعت، قانون کو چھوڑ کر وہ گمراہی کو پریفر کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ یہ وہی ہے کہ یار میں تے صحیح کام نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک کر رہے، میرے لیے بھی دعا کر۔ مطلب یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں، لیکن کم سے کم بہتر چیز ہے کہ بندہ کہتا ہے یار وہ مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، لوگ کب ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ وہ کرتے تھے کہ نہ خود انہوں نے مانا، اور نہ جنہوں نے مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، تم نے دیکھا ہے ان کو؟ اور اللہ ہے مسلمانوں جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے ولی ہونے کے لحاظ سے، اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے لحاظ سے، حمایتی ہونے کے لحاظ سے، مددگار ہونے کے لحاظ سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو، اس سے زیادہ پریشان نہ ہو کہ تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کو گالیاں دینی شروع کر دو اور تم ایک مہم شروع کر دو کہ یہ لوگ ہیں اصل میں بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی چھوڑو پر یار، جیسے اگنور کرو رہو، اللہ کافی ہے ان سے نمٹنے کے لیے، وہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ فرمایا کہ من الذین ہادو، ان یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایسے بھی ہیں کہ جو کلام کو اپنے موقع سے وہ توڑ مروڑ کے اپنی زبان کو، تحریفون الکلمہ، وہ کلام کو ہٹا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، عن مواضعہ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، واسمع، کچھ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا ورائنا، اور یہ سب کچھ کہتے ہیں لیم بالسنتہم فی الدین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے، دین پر تان کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ وہ کرتے تھے یہودی، اور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ اصل میں دین پر تان ہے۔ دین ہے ہی کیا؟ آپ کا لایا ہوا پیغام۔ تو آپ کی شخصیت، آپ کی ذات پر جو تان کرے گا وہ اصل میں اللہ کے دین پر تان کرے گا۔ تو یہ جو یہودی تھے وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ وہ آپ کی مجالس میں آتے اور یہ بولتے سمعنا و اطعنا، یہ اس کا مطلب ہے ہم، یعنی ہم وی آر ریڈی، آپ جو، وی آر ود یو، آپ جو فرمائیں گے ہم کریں گے۔ لیکن ان کمبختوں نے سمعنا و اطعنا کی جگہ زبان کو مروڑ کے سمعنا و عصینا کہہ دیا۔ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کوئی پکڑے کہ یہ تم کیا گھٹیا بات کر رہے ہو، نہیں ہم نے تو اطعنا کہا ہے۔ یعنی دونوں کی چونکہ مخارج جو ہیں زبان سے نکلنے میں، جو جہاں سے نکلتی ہے وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے، وہ جب کرٹیسائز کریں تو اس کو ڈیفینڈ کریں۔ I lose my track, when it happens. So جب آپ محسوس کریں کہ I am not making، بالکل میرے ایسے ہوتے ہیں کہ
which are not there, so please forgive me. So وہ یہ بولتے تھے اور ان کے بولنے میں جو طریقہ ہوتا تھا وہ اس طرح کا آپ کہیے کہ کمینگی پر مبنی ہوتا تھا کہ وہ دوسروں پر ایک جھوٹا امپریشن کریٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم سمینا و اطانا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ سمینا و اسینا کہہ رہے ہوتے تھے. دوسرا وسمع غیر مسمعین. وسمع غیر مسمعین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سنو یار یہ بڑی یونیک بات ہے، نیور ہرڈ آف اٹ، اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں، کیسی خوبصورت بات ہے. لیکن یہی بات آپ ایک بری نیت سے یہ کمینگی کرتے تھے. اور ورائنن، اور رائنا بولتے تھے. رائنا جو ہے یہ جب کوئی سنائی نہ دے رہی ہو یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں نا مقرر، پھر سے فرمائیے، میں بیگ یو پارڈن، کڈ یو کائنڈلی ریپیٹ. ہر زبان میں ہوتا ہے. تو عربی زبان میں رائنا اور انظرنا یہ دو الگ الگ ایکسپریشنز اسی مقصد کے لیے تھے. رائنا کا مطلب آپ ہماری رعایت کریں، کڈ یو کائنڈلی ریپیٹ، میں بیگ یو پارڈن، پھر فرمائیے گا. بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ رائنا بولتے اور عین کی زیر کو لمبا کر کے رائنا کر دیتے. اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا. اور یہ آپ سوچیے، اللہ معاف کرے، مذاق کہ وہ مخالفت سامنے آ کے کریں، دل میں ان کے بغض تھا، دل میں ان کی نفرت تھی، اور بظاہر وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے تھے. مسلمانوں کی مجالس میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آتے اور اس طرح کی فضول باتیں کرتے. فرمایا ایسا ہوتا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وسمع اور سنو، مانے وسمع غیر مسمع کہنے کی ضرورت ہی نہیں. آئینہ کی جگہ وہ انظرنا کہتے لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اس لیے کہ جب اگر میں زو مانی بات ہونے لگے، ایک سے زیادہ مطلب کا امکان ہو جائے کہ کوئی شرارت سے ایسا کر رہا ہے، تو پھر کرنا یہ چاہیے کہ اس امکان ہی کو ختم کر دینا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر اللہ نے ان پر لعنت کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہیں ایمان لاتے. اگر تو ان کا رویہ ٹھیک ہوتا تو وہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں کی جگہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. اور ان کے اندر جو ایک کافرانہ رویہ تھا، عدم دلچسپی کا، انکار کا، اس کے نتیجے لعنت کر دی. یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، یعنی ان کو اس توفیق سے محروم کر دیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو سنیں اور ان کے اوپر اس کا اثر ہو. اس لیے کہ یہ چیز خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آدمی اللہ کے پیغام کو سنے، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں سنے، ان سے ملے اور آدمی کہے کہ یار یہ تو واقعی سچ ہے. تو یہ اللہ کی جو رحمت ہے، اس سے محرومی ہے، اس کا انسان مستحق بنتا ہے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے. تو فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، مگر اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے. ایمان لائیں گے. باقی ایز اے کمیونٹی یہ یہودی اور ان کے ساتھ جو یہودیوں نے جو سپورٹ کیا ہوا ہے اور ٹرین کیے ہوئے ہیں منافق، ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی، اس سے پہلے کہ ہم نے آیت نمبر 37 سے آج شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ کے جو کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اللہ میں سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ان کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب. أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرتے ہوئے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر، آخرت کے دن پر. وَمَن یہ ہے شیطان، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو کیا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر،
ان کا کیا بگڑتا، کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر واقعی ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر. وانفقوا مما، ان کو جس میں سے جو رزق دیا. وکان اللہ بھی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، تو وہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور وہ عظیم اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ایک ہر امت کے سامنے ایک گواہ کھڑا کریں. عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے. یومئذ یود الذین کفروا، جس دن کے وہ لوگ کہ جنہوں نے وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. لو تسوی بہم الارض، کہ ان کو زمین مٹا دیا جائے، یعنی ان کے اوپر زمین، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں. حتی تعلموا، حتی تغتسلوا، نہ کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاک جگہ سے، پاک جگہ کا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر تم مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا، اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، لوگوں کو کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے. یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو پسند، تضل السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو. وکفیٰ باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے. وکفیٰ باللہ، تمہاری مدد کے لیے. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے، جو یہودی ہوئے. موادعی، ایسے بھی ہیں کہ جو کلام کو اس کی جگہ سے، موقع سے ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، سنو عجیب بات کو. اور لَيًّم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا بولتے ہیں زبان کو توڑ مڑوڑ کر. وَطَّعْنًا فِي الدِّينِ، تانا دیتے ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور وہ کہتے کہ سنو، اور وہ انظرنا کہتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، موقع محل کے لحاظ سے بھی صحیح ہوتا، اس کے مطابق ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کے اوپر لعنت کر دی ان کے انکار کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، چنانچہ اب ایمان نہیں لائیں گے ان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ہمیں مہلت دیں. ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے نا، لیکن پھر اس میں وہ مجلس میں ہو جاتا ہے کہ یعنی ہمیں رعایت، ہمیں چانس دیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر جان سکیں. یہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جس کا جی، یعنی اصل میں تو قرآن مجید سے پہلے اصل کتاب ہی نیو ٹیسٹمنٹ میں تو کچھ اور کتابیں بھی شامل ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ، بائبل ہے، یعنی اب جو بائبل موجود ہے یہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پر مشتمل ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ مسیح علیہ السلام سے، مسیح علیہ السلام کے بعد کی بائبل ہے. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، لیکن اس میں سو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں قرآن مجید، حدیث الگ ہے، تاریخ الگ ہے. اگر یہ سب کچھ، تو یہ کچھ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرح کی چیز ہو جاتی ہے. کہ وہ بھی اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ جیسے اسکرپچر جس کا ایک حصہ فالو کر رہے ہیں، نہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کتاب کے حصے سے مراد یہاں، یعنی مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو کتاب
وہ کتاب کے جو ان کو ملی، جس کے بعد یہ کتاب آئی، اسی کی کنٹینیویشن میں اس میں اس کو بیان بھی کیا گیا، وہ اب اس کی قدر نہیں کر رہے، بھائی غلط رویہ اختیار کر رہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے. ان کی ڈیفائنس ہے ٹو ایکسپٹ. میرے 3 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ مطلب رسول پاک جیسے کہہ رہے ہیں کہ گواہی دیں گے ہم لوگوں کے لیے، تو کیا وہ ہماری شفاعت بھی کریں گے؟ دوسرا یہ کہ عورتیں جو ہیں مسجد میں جا سکتی ہیں، اور تیسرا کہ جیسے ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور ہم راستے میں تیمم کر لیتے ہیں، جبکہ پانی کی سہولت تو ہے لیکن ہمیں جلدی ہے کہ کوئی اور ایمرجنسی ہے، تو کیا اس صورت میں تیمم ٹھیک ہوگا؟ سوال کا جواب بھی ہے، پتہ نہیں دوسرا تیسرا یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا. بالکل کر سکتے ہیں. جب اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے تو آپ سے یہ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار پانی ہے تو کر لو. آپ چاہیں تیمم کریں، آپ چاہیں وضو کریں. اللہ نے تیمم کی اجازت 3 شکلوں میں دی ہے. ایک سفر، دوسرا بیماری، تیسرے میں یا کہیں بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں ہیں اور آپ نہیں کرنا چاہتی اور اللہ کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، تو یہ اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی عبور نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ ہے، جو ہیں وہ بالکل قبروں میں جا سکتی ہیں. یعنی یہ بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ بھی وہی بات ہے جو میں نے ابھی اپنے آج کے سبق کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے میں اس طرح سے عام ہو جاتی ہیں، کیا جاتا ہے، کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عورتیں خاص طور پر اور مرد بھی اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے میں بھی کبھی کبھی اس کا مظاہرہ سامنے آتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی شخص کے وہ بین کیا کرتی تھی، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، کئی چیز. اور معلوم ہوا کہ اب اس رویے کو بدلنا ہے، تو پہلے خواتین کو روک دیا گیا کہ وہ قبرستان نہیں جائیں گی اور یہ حرکتیں نہیں کریں گی. لیکن بخاری کی جو روایت جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز تم سے کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا. تو یہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ قبرستان میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ قبرستان میں ہم اپنے رشتہ داروں، بزرگوں، دوستوں ان کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ جس کی ضرورت جہاں مردوں کو ہے وہاں عورتوں کو بھی ہے. تو اس لیے جو بھی وہاں اس میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. جو آیت میں بات بیان ہوئی ہے، پہلا سوال، اس میں در حقیقت ذکر ہے، یعنی اللہ نہ کرے کہ ہمارا ذکر ہو، ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کر دیا اور انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. تو اصل میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے پیغمبر ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ کھڑا کریں گے، تبھی تو آپ دیدہ ہو گئے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو خاندان کے لوگ ہیں اور میں کھڑا ہو کے اللہ کو کہوں گا کہ میں نے تو گواہی میں نے تم کو بتا دیا تھا، اور وہ پھر اس کے بعد پکڑے جائیں گے، ان کے اوپر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ایک بات واضح کی ہے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، لیکن قرآن مجید ہی نے یہ بتایا ہے آیت الکرسی میں کہ کچھ نہ کچھ تو سفارش ہوگی. اور قرآن مجید کے بیان سے اور ہوتا ہے کہ وہ سفارش تو بالکل نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی شخص اپنی پور پرفارمنس کے ساتھ سفارش کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا. اس کا انکار کر دیا قرآن نے سورہ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سفارش قبول، فدیہ دے کے وہ چھڑایا جا سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی اور خارج سے مدد کی جائے گی. سو کمپلیٹ نیگیشن آف اینی ایکسٹرنل ایڈ کمنگ ٹو دا ریسکیو آف این انڈیویجول. لیکن یشفع عنده الا باذنہ،
کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے سوائے اس کی مرضی کے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور آیات میں اور احادیث میں کہ وہ سفارش تو کسی کی نہیں ہوگی. یعنی یہ بات تو نہیں ہے جو ہمارے ہاں مسلمان بڑے گا گا کے کہتے ہیں کہ خار ہے بدکار ہے مگر تیرے میں. اس کی کوئی چہیتی قوم نہیں ہے. ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ الائک. کسی کے ساتھ نہ انڈی نہ کسی کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے آج ہی پڑھا ہے، ذرہ برابر کوئی زیادتی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہمارے زمانے میں جب ہم امتحان دیا کرتے تھے آ جائیں اس کو پاس سمجھا جاتا تھا، لیکن 33% یا اس کا موقع ہوتا تھا. 33% سے بھی جس کے کم آگے اس کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ منیمم ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اگر کسی نے پوری کر لی تو بس وہ پاس ہو گیا، اور عنایت سے اس سے ذرا کم کا ایک تھریش ہولڈ ہے کہ جس پر اگر کوئی پہنچ گیا تو وہ آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خود اپنے بندوں کو کہے گا کہ یہ بھی کہے گا کہ ان کے لیے کر سکتے ہو، اور جو بات وہ کریں گے بات بھی بالکل ٹھیک ہوگی. تو اس طرح کی شفاعت ہوگی. یہ وہ انسان کی اپنی پرفارمنس ہی ہے کہ جو اس کو اس کی مستحق بنائے. تعالیٰ کے ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو چونکہ وہ صحیح جگہ پیدا ہو گئے اس لیے وہ اللہ کی طرف سے خصوصی کنسیشن کے مستحق ہوں گے، اس لیے وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے. وہ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اللہ میاں کہ تم نے ہر حال میں انصاف کرنا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں تمہارے والدین خود تمہاری سیلف پر زد پڑے، تم نے پھر بھی انصاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اس سے فائدہ ہو، تمہیں کسی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تو وہ کہ جو ہم کو یہ سب کچھ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور وہ خود جب نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سو سفارش کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں وہی رویہ ہے جو یہودیوں کے لیے. یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں جی. کل چیلم برسی کا کہا جاتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا اس کی بیسس کی ہم نہیں، قرآن میں کوئی بیسس نہیں ہے. اصل میں یہ اس کچھ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے. ہماری ایکٹیویٹیز کو ایک خاص پہلو سے دیکھا جائے تو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. دنیاوی ایکٹیویٹی، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں. اکثر ایکٹیویٹیز دنیاوی ہیں. یہ توقع کی گئی ہے کہ آپ اس میں کوئی ناجائز کام نہ کریں، کوئی حرام کام نہ کریں. ایک کیٹیگری ہے کاموں کی جو دینی کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، غلط کام نہیں کرنا. یہ تو غلط کام ہو ہی نہیں سکتا. میرا مطلب یہ ہے کہ نماز تلاوت میں کون سا غلط کام ہو سکتا ہے؟ دعا میں. اس میں پابند کیا گیا ہے کہ ہم نے دینی کام ایسے ہی کرنے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے، سکھائے یا ان کی اجازت. نیا دین میں کوئی نئی ایکٹیویٹی شامل نہیں کر سکتے. شامل کریں گے تو وہ بدعت ہوگی. ہمارے دین کے 2 ہی سورسز ہیں، ایک قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اور ایک سنت کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دین محفوظ صورت میں اس امت کو ملی. نہ کوئی مسلمان قرآن مجید میں ایک آیت میں کمی کر سکتا ہے. اسی طرح سے سنت میں بھی نہ کسی ایک ایکٹیویٹی میں، اس لیے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس دنیا کو دیا ہے. ہم سب لوگ جنہیں جاننے اور عمل کرنے کے پابند ہیں. چنانچہ مرنے کے بعد آپ کسی کے اگلے دن، 10ویں دن، سال کے بعد کوئی یاد کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے آپ برتھ ڈے کرتے ہیں، یہ کوئی دنیاوی چیز، اس میں تو زیادہ یہ کہے گا چاہیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ اصل میں دوسرے یا تیسرے دن ہم مرحوم کو اور دیگر مرحومین کو ثواب دارین پہنچائیں، ثواب پہنچائیں گے، ایصال ثواب.
کہ یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. جی یعنی میں کھڑا ہو کے کہوں کہ دیکھو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں، میں ہوتا کون؟ وہ مائیں پیغمبر کرنے کے لیے آئے. تو جو بھی کام دینی ہے یعنی سچے، لیکن اس کو آپ باقاعدہ اس طرح سے اہتمام کرنا شروع کر دیں، یہ اب دین بن گیا. روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا کتنی اچھی بات ہے. آپ کہیں وہ رجب کی 7 تاریخ کو روزہ رکھیں، کون دیکھنے والے ہیں رجب کی 7 تاریخ کو روزہ رکھیں؟ بھائی آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ اچھائی کو، خوبی کو بیان کیا ہے، یا آپ رکھتے تھے، یا آپ کے سامنے کسی نے رکھا، آپ نے اس کو اپروو کیا. جیسے ان ایکٹیویٹیز کو یہ جو مرنے کے بعد جس طرح شعبان کے مخصوص ڈیز ہیں، جی شعبان اور اس کے آگے پیچھے کہتے ہیں اس کے روزے کا بہت ثواب ہوتا ہے، رجب کے ان دنوں میں آپ رکھیں، تو پھر یہ سب کچھ غلط ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں 2 بہت پسندیدہ ہے یا اس میں بڑی برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ بیان فرما رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی یہ کیسے ہوگا اختلاف کہ وہ حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے. بعض لوگوں نے یہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہے، اس لیے کہ اس میں اصول نہیں ٹوٹا. جو دین لے کے آئے ہیں انہیں مانا گیا ہے، شارع مانا گیا ہے. لیکن ایک وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ 7 تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم کہیں گے یار حضور نے فرمایا. اگر وہ کہہ دیں حضور نے فرمایا تو اب ہمارے اور ان کے درمیان وہ عزت نہیں کہا جا سکتا. اب تو صرف یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ یار میرا خیال ہے کہ یہ کتاب میں یہ بات نہیں ہے، کچھ وہ ڈسکشن اور ہو. دیکھیں اب آئی ہیں کہ تم خالد ظہیر، تمہاری معلومات میں، اب دیکھیں میں تمہاری معلومات میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان فرمایا؟ اور آپ نے جب بھی شب معراج آئی اس میں عبادت کی یا لوگوں کو کرنے کو کہا؟ نالائق کے علم میں نہ یہ بات ہے کہ شب معراج کی کوئی بتائی گئی ہے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اس تاریخ میں کوئی عبادت خاص کرنی پسند. آپ میری معلومات کو چیلنج کر سکتے ہیں، مجھے اب تک بتا دیں کہ نہیں آپ کی معلومات ناقص ہے، تو مجھے آپ کی بات پر غور کرنا چاہیے، اور اگر بات واقعی ایسے ہے تو میں اس کو مان لوں گا. تو میری اب یہ معراج کی ہمارے ہاں کوئی ڈیٹ اسپیسیفائی کی گئی ہے، یعنی لوگوں نے اپنے طور پر تاریخ میں کچھ قیاس کیا ہے کہ پروبیبلی وہ تاریخ تھی. ایک ہے نا عید، دونوں کب منائی جاتی ہیں ہم کو ایگزیکٹ ڈیٹس معلوم ہے، یہ دین نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. لیکن یہ لوگوں نے اندازہ کیا اور پھر اس اہمیت دینی شروع کر دی. تو میری آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں نہ اس کی کوئی تاریخ ہمارے ہاں طے ہے، نمبر 1، سوائے ہسٹورینز کے جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اس میں کوئی عبادت ہمارے دین میں بتائی گئی. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے، تو میں تو نہ یہ کروں گا نہ کسی کو کرنے ملا. اور کوئی میری بات سن رہا ہوگا تو میں کہوں یار یہ تو تم نے بدعت شروع کر دی، یہ تم نے دین میں جی کہ جو پھر عبادت کریں گے جو فارمیٹس ہیں، ایک تو نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، یہی ہیں یا اس کے علاوہ یاد کرو کثرت کے ساتھ، تو اس کی بعض اوقات کوئی فارم نہیں بتائی. اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں میتھڈ، تو ایک تو اوبویسلی نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، تسبیح کرنا ہے. دیکھیں میں جب سجیسٹ کروں گا نا تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ بالکل ممکن ہے کہ میں الگ سے جا کر، میں ایسے نہیں، میں مطلب ایسی ایک کر رہا ہوں کہ میں کہیں جا کے مومنٹ ہی میں کی کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ اللہ کو یاد کریں جیسے یاد کرنا چاہتے ہیں.
مگر آپ کہیں کہ دیکھو میری کلاس میں آنے والے لوگوں آدھے منٹ کے لیے سانس روک کر اور پھر کہو اللہ، تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ کہاں سے پتہ لگا ہے؟ یہ ہے اصل میں فرق. ورنہ جتنے مرضی ذکر کریں، جیسے مرضی کریں، بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ پروموٹ کیوں کریں گے؟ آپ کو جب یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان لنک صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور لنک ہے ہی نہیں. قرآن بھی آپ کا لایا ہوا ہے، سنت بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ دین آپ کا لایا ہوا ہے. یہ میں انداز رہے گی کہ سانس روک کے کوئی 45 سیکنڈ پائیں، زبردست، بڑا لطف آتا ہے. میں کہوں ایم سوری یار، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو اس لیے کہ یہ آپ کو تو ہم نے بزرگ مانا ہے، اس لیے کہ ہم آتے یار کیا رات تھی یار، بڑی گل ہے، اس میں بات سنیے بھائی، واٹ آر یو سیئنگ؟ کیا رات ہے، بڑی بات ہے. اس میں بات یہ کہ حضور نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ جب نہیں بتایا فل سٹاپ. وہ میلاد النبی کی بات ہے جو ہے جی سر، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں نے تو بتا دیا. گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی لوگوں کی جو آرگومنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سالگرہ مناتے ہیں، ہم بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، تو ہم جو لوگ اس کے بارے میں کچھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو دین نہ بنائیں تو یہ ٹھیک ہے. مجھے اس کو دین پر پان قرار دیا. لیکن یہ ڈیبیٹ رہنی چاہیے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آخری حد تک صحیح بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لائن آف تھنکنگ ہے نا، وہ یہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی سال کے کسی دن پیدا تو ہوئے. وہ دن حضور کو خود بتانا چاہیے تھا، وہ قرآن کو بتانا چاہیے تھا، وہ اللہ کو بتانا چاہیے تھا. اس میں کنفیوژن ہے، بتایا ہی نہیں گیا. یہ ہمارے مورخین کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یا وہ 12 ربیع آپ کے انتقال کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول طے ہے. دنیا کی مشہور عظیم ترین ہستی بن چکے تھے، تو اس کا امکان ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ پتہ نہ لگے. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت ظاہر ہے صورتحال بالکل مختلف تھی. تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں کنفیوژن ہے. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہم نے جو چیز دینی طور پر اختیار کرنی ہے اس میں ہم آپ کے علاوہ کسی کی چیز نہیں لیں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات کی ہے. اور ہم ایک اور بات بھی میں کر دوں جس کے بعد ہم آج کی نشست کو ختم کریں گے. اس کو دین بنانا بھی غلط ہے. اونٹ پر سواری دین نہیں ہے، کھجور کھانا دین نہیں ہے. یہ آپ نے دین کے طور پر دی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک دین ہے اور ایک آپ کی زندگی میں جو ریسورسز تھے ان کو آپ نے اختیار کیا. جیسا آپ نے علاج کیا جو اس زمانے کے علاج موجود تھے. آپ نے اس زمانے میں جو جنگ کے طریقے تھے، تلوار، گھوڑا، اونٹ، آپ کو تو خاطی خیر آپ کے ساتھیوں نے بعد میں جا کے کیا، اس کو اختیار کیا. مگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو آج ٹینک، توپ، ہوائی جہاز نہیں بلکہ اونٹ، گھوڑا استعمال کرنے کی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ دین نہیں ہے. تو اس جی نہیں، دل کی تسکین کے لیے صرف بھی چیز کوئی نہیں ہے. بعد میں تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ دنیا کی رسول پاک، تو ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو کوئی بندہ یہ کہے کہ یار ٹھیک ہے، میں اپنے دل کی تسکین کے لیے ان کے لیے کوئی فرض کرے چیز لے کے بانٹ دیتا ہوں. سب بتا دیا. یعنی ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ مزاج کا بھی فرق ہوگا. بعض لوگ حضور کے ساتھ جذبات دن نہ کنسیڈر کریں کہ 12 ربیع الاول لے ہیں یا 9 ربیع الاول ہے، کوئی دن کنسیڈر نہ کرے. وہ پیدائش تو ان کی ہے. یعنی وہ ایک یعنی اس کلیئرٹی کے بعد یہ بتائے بغیر بنتا نہیں ہے. اگر میں اور آپ کسی خاص کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے،
اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دین ہے، اس سے آگے ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کی بات کو رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میری بات کو برا نہ کہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا بھی صحیح ہونے کا امکان ہے، آپ کا بھی۔ کسی نے بتایا کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں غلط ہے کیونکہ آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، تو اس کی کنفیوژن نہیں ہے، یعنی ہم چھوٹے کر کے جو درود پڑھتے ہیں جی وہ نماز والی درود ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ایک تو یہ ہم مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں اور وہاں ہم بالکل ایسے ہی کہتے ہیں جیسے کہ مثال ڈیفنس کے قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اے قبر والو۔ نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں کو یا کہہ کر بلانا، اس کے دو امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ یہ امیجن کر رہے ہیں انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کو کوئی پکار رہا ہے، ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو زندہ ہے اور سننے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ادب میں، ایک جذبات کے ساتھ گفتگو کرنے میں اسلوب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں میرے والد فوت ہو گئے ہیں کہ ابا اگر آج آپ زندہ ہوتے، بیان میں یہ ہرگز چیز موجود نہیں ہے میرے حاشیہ خیال میں کہ میرے والد صاحب یہ بات سن رہے ہیں، نہیں، میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ چاند کی پہلی تاریخ نئے چاند کی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ اس کے بعد اللہ، اے چاند میرا بھی اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، چاند نہیں سنتا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے دین میں شب معراج کا کوئی یہ عبادت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن میں نے عام دیکھا ہے کہ جب شب معراج والے دن یہ جو ٹی وی پہ میڈیا پہ پروگرامس لگتے ہیں، ساری رات نعتیں پڑھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ غلط ہمارے دین کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کو اتنے سخت لب و لہجے میں نہیں بولنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دوسرے اس کو دین سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ دین سمجھ رہے ہیں تو ہم ان کو، اگر بات آپ، تو ہم ان کو ویسے ہی سمجھائیں گے جیسے ہم کو سمجھ میں آئی ہے، کہ ہم کہیں گے دیکھو بھائی پہلے یہ سمجھو کہ دین کیا ہے۔ کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو بہنوں اور بھائیوں، تمہیں پتہ ہے میں سورس سے ملا، یہ بڑی نرمی سے بار بار بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ صوفیاء سے بھی دین ملا ہے ہم کو، علامہ اقبال سے بھی دین ملا ہے ہم کو، فلاں فلاں سے، سارے ہی دین دے رہے ہیں، اللہ ہی اللہ ایسا نہیں ہے، دین ہم کو صرف ایک ذات سے ملا ہے، باقی سب لوگ دین کے خادم ہیں، ان کو واضح کرنا ہے۔